خان صاحب جو گرفتار ہیں تو انہیں کسی وقت ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالہ اتار دیا جائے یا زمان پارک لے جا کے چھوڑ دیا جائے. صوبہ نظر انداز اور بشرا بی بی اور گنڈا پور کی توجہ سیاست پر ہے، اور کس قسم کی سیاست وہاں پہ ہو رہی ہے. پشاور میں مرکز ہے پاکستان کی سیاست کا اس وقت، پشاور بنا ہوا جب سے، خاص طور پہ بشرا بی بی وہاں تشریف لے کے گئی ہیں. ضمانت کے بعد محمود جان بابر بیورو چیف ہیں سما پشاور کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم ان سے بات کریں گے کہ جو پالا چنار میں اس وقت چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں کل اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی، جس کو کچھ عرصہ پہلے علی امین گنڈا پور ایک یہ بھی نام دے چکے ہیں کہ محمود غزنوی نے تو 17 حملے کیے تھے، ہم تو ابھی 17 حملے پورے کریں گے. محمود جان بابر صاحب یہ بتائیے گا، 17 حملوں میں سے یہ جتنا بھی نمبر ہے اس حملے کا، اس میں کیسے علی امین گنڈا پور فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں نظر آ رہا ہے آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے؟ جی شکریہ افسر صاحب. اس وقت پشاور جیسے شہر میں، جو کہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے بیس کیمپ بھی یہاں کا ہے، پارٹی کا بیس کیمپ یہاں پہ ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے جی، لیکن اس وقت پشاور میں جس شہر میں موجود، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لوگ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. ہم مختلف MNAs MPs سے بات ہوئی ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ علی امین صاحب نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا ہو کہ بس سب لوگ جاگ رہے ہوں، صبح کا انتظار کر رہے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کل یہاں پہ کس کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے، پشاور سے جائیں گے. ہر کسی کو ثوابی کا تو کہا گیا ہے، لیکن پشاور جیسے شہر جس کے باقی اضلاع کے بھی جلوس یہاں آئیں گے، یہاں سے وہ کس کے ساتھ جائیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم. اور اس وقت اچھا یہ مجھے بتائے گا، اب میں آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں وہ فیک ہے یا ریئل ہے، لیکن کاکڑ صاحب ہیں بلوچستان سے آ رہے ہیں، PTI کے کوئی رہنما ایک جلوس لے کے ویگنوں کا اور بسوں کا، اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور کی طرف جا رہے تھے. صبح کی بات ہے شاید یا رات کی، تو وہ تو پہنچ چکے ہوں گے. تو وہ لوگ دوسرے ضلعوں سے اور صوبے سے، بلکہ بلوچستان سے بھی وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ پشاور میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی گہما گہمی نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل ان کے آنے کی اطلاع ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کو مختلف جگہوں پہ ٹھہرایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک تو ہمیں یہ اسٹریٹجی لگ رہی تھی کہ کسی بھی بات کا کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ ہمارا خیال تھا کہ ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، لیکن جب ہم نے پارٹی کے لوگوں سے اس وقت بات کریں تو وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیا کرنا ہے. کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ بتایا گیا ہے ثوابی کا، لیکن جو اور چل رہا ہے، کہیں مفاہمت کی بات، مذاکرات پوسٹ پون کرنے کا کوئی ارادہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس سب کچھ میں ایک امپریشن یہ بنا ہے، میں کئی لوگوں سے بات کی تحریک انصاف کے اندر، ان کا یہ خیال ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ کسی چینل سے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات آج ہی شام میں، رات میں کہیں ہو جائے، اور یہ جو کل کا جو معاملہ ہے اسے کسی طریقے سے سمیٹ دیا جائے. تو یہ بھی ایک امپریشن ہے، اور یہ پارٹی کے اندر کے لوگوں کا ہے. میں اب یہاں پہ بہت سارے لوگ، اچھا یہ بتائیے گا، یہ بڑی اہم آپ نے بات بتائی ہے کہ کل کا معاملہ جو ہے احتجاج کا، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا، وہ ملتوی کر دیا جائے، سمیٹ دیا جائے. یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور یہ سوچ رہے ہیں. یہ کس حد تک اس بات میں صداقت ہو سکتی ہے، اور یہ پرسیپشن جو ہے یا یہ سوچ جو ہے وہاں کتنی زیادہ ہے پشاور میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں تو یہ پارٹی کے MNAs اور MPs سے کی گئی بات سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی عام ورکر سے کی گئی بات کا نہیں بتا رہا. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جو خاموشی ہے، جو پراسرار خاموشی ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کافی اوپر کی سطح پہ پارٹی کے اندر امپریشن ہے. اس سے پہلے پارٹی میں 2 اطلاعات اور آئی تھیں چند دن پہلے کہ شاید خان صاحب جو گرفتار ہیں تو انہیں کسی وقت ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالہ اتار دیا جائے یا زمان پارک لے جا کے چھوڑ دیا جائے. وہ باتیں اب ختم ہوئیں. تو اب آج کی رات، جبکہ کل یہ جلوس نکلنا ہے، آج یہ بات یہاں پہ گرم ہے کہ شاید کوئی بات بن جائے. اور ان کا یہ خواہش ان کی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امپریشن یہ مل رہا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شاید چاہتے ہیں کہ اس بات کو کسی طریقے سے سمیٹ دیا جائے. آپ کا مطلب ہے کہ جو دوسرے نمبر کی، دوسری لیئر کی لیڈرشپ ہے، جو باقی سٹی کی یا صوبے کی جو قیادت ہے، یا دوسرے پنجاب سے، بلوچستان سے وہاں جو گئے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں علی امین گنڈا پور صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ یہ لیڈ نہیں کرنا چاہتے فرنٹ سے، ان کی لیڈرشپ پہ انہیں کوئی شکوک ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نہیں جانا چاہتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو پی ٹی آئی کے کئی لوگوں سے میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک کنفیوز ہیں. اس سے پہلے جب ہم جاتے تھے تو بس ہمیں معلوم ہوتا تھا, ہم کارنر میٹنگز کرتے, چیزیں جمع کرتے تھے, صبح گاڑیوں میں بیٹھنا ہے, کہاں سے روانہ ہونا ہے اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن وہ انتھوزیزم, وہ جو یہاں پہ ایک جذبہ اور وہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. میں شہر کے کسی بھی نکڑ پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہاں پہ اس وقت کچھ لوگ جمع ہوں جن کی میں آپ کو پکچر دکھا کے بتا سکوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور انہوں نے کل جانا ہے. تو ایک اس میں ایک اور چیز ہے ابصار صاحب, ایک اس سچویشن میں جو صورتحال بنی ہے اور خصوصاً یہ جو کرم کے معاملے میں, اس سب میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے خود یہ شکوہ کیا ہے کہ اس شہر میں جہاں ہماری حکومت ہے یہاں پہ بس کے اڈوں کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے گاڑی دی کل کے جلوس کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اڈے والے بس نہیں دے رہے, وہ ہمیں واپس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے پولیس جو ہے وہ اس صوبے کی لے لی گئی, اب یہ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں سرکاری لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شریک نہیں ہو رہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صوبائی حکومت ہے وہ اسرٹ نہیں کر رہی صوبائی حکومت کے طور پہ, بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب سب پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ ان معاملات میں ہاتھ نہیں مار رہے جو کہ وفاق کی طرف سے یہاں احکامات آ رہے ہیں, جیسے کہ چیف سیکرٹری کو پہلے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر چل رہا ہے اور کل کا جو ہے احتجاج یا جلوس جو کچھ بھی ہے ابھی وہ کنفرم نہیں ہو سکا. تیاریوں سے آپ بتا رہے ہیں, جو پراسرار خاموشی ہے وہاں پہ, جو بسیں نہیں کوئی کرائے پہ دے رہا ایون خیبر پختونخوا میں, تو اس سارے جو وہاں پہ جو پراسراریت چل رہی ہے اور جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں پشاور میں, اس میں بشرا بی بی کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ لیڈ کر رہی ہیں سارے پروسیس کو یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے یا انہوں نے دوسروں کو سائیڈ لائن کر دیا ہے؟ بشرا بی بی نے ایک کام کیا ہے, وہ خود اگر سامنے نہیں بھی ہوں گی, انہوں نے اپنا سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیے ہیں سب کے اوپر. انہوں نے یہاں پہ ایک اپنا مانیٹرنگ سیل بنایا ہے جو کہ یہاں پہ 1122 کے آفس میں بنا ہے. وہاں پہ ان کی پوری ٹیم موجود ہے اور تمام کے تمام صوبے سے جتنے بھی لوگ جائیں گے وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنی ویڈیو وہاں پہ بھیجیں گے, اور بشرا بی بی اور جو باقی لوگ ہیں وہ اسے پھر بعد میں دیکھیں گے, وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندے کا رول جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. تو وہ اگر سامنے خود نہیں ہوں گی, جلوس کو لیڈ نہیں کر رہی ہوں گی, لیکن وہ ہر کسی کے سر پہ موجود ہوں گی اس سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے, اس سیکشن کے ذریعے, اس سیل کے ذریعے. تو ایک یہ خوف بھی ہے کہ جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ اس وقت صوبائی حکومت کے بینیفیشریز ہیں وہ بھی تمام لوگ اس سیل کی وجہ سے لیکن کسی حد تک پریشر میں ہیں. بشرا بی بی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو گھریلو خاتون ہیں, وہ سیاست میں آئے نہیں رہی, تو پھر یہ کیسے مانیٹرنگ وغیرہ وہ ساری کر رہی ہیں؟ وہ بھی اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال کر کے ایک گھریلو خاتون کیسے یہ کر سکتی ہے؟ یہ اس پہ کوئی وہاں پہ بات نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو کھانا ہم خود کھلاتے ہیں, ان کا خرچہ ہم خود برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ اسے انتظامات کی حد تک رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر بھی گھریلو خاتون ہی سمجھا جائے, لیکن وہ تو یہ انتظامات دیکھ رہی ہیں اور وہ پارٹی کے لوگوں کو مانیٹر کر رہی ہیں, تو اس کو سیاست نہ سمجھا جائے. یہ تو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں سے بیان جاری ہوا کہ ان کے بارے میں نہ وہ کبھی جائیں گی کسی جلوس میں, نہ وہ کبھی کسی جلوس میں گئی ہیں اور نہ وہ جا رہی ہیں. تو ان کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہ سمجھا جائے, اس چیز کو سیاست نہ سمجھا جائے. آپ نے جو ابھی کہا وہاں پراسرار خاموشی ہے پشاور میں, تیاریاں نہیں آپ کو نظر آ رہی, لوگ نہیں نظر آ رہے, وہاں کی شہر ایک تیاری کر رہا ہے کہ کل جانا ہے اسلام آباد. تو اس ساری خاموشی کو, اس پراسرار خاموشی کو بشرا بی بی بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو ان کا اس وقت ان کی مرضی اس میں شامل ہے کہ کل اگر یہ ملتوی ہو جاتا ہے احتجاج یا آج رات کو کسی وقت اناؤنس کر دیتے ہیں علی امین گنڈاپور, تو بشرا بی بی کی آشیرواد, ان کی سپورٹ ساتھ شامل ہے یا ان سے بالا بالا یہ ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیں جی, اس وقت جہاں پہ وہ موجود ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے, اور علی امین گنڈاپور صاحب کو تو الیکشن سے پہلے ہی پتہ تھا کہ اگر وہ راضی ہوں گی تو وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنیں گے, اور یہ پوری پارٹی کو معلوم ہے کہ وہ اگر وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان کے سر پہ بشرا بی بی کا ہاتھ تھا, اور وہ جب سے آئی ہیں تو انہی کی مرضی کی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ بشرا بی بی نے کچھ اور کہا اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ اور کہا ہو. وہاں پہ جو ان کی میٹنگز چل رہی ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, وہ سب کچھ وہی دیکھ رہی ہیں اور وہی انہی کی مرضی ابھی تک یہاں پہ چل رہی ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے جو ان کے سامنے ابھی تک کھڑا ہوا اور اس نے ان کے بیان کے ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ویڈیو میسج آیا ہے بشرا بی بی کا کچھ دن پہلے, کنٹرول ان کے پاس ہے.
کل جو بشرا بی بی کا میسیج آیا ویڈیو میسیج اس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور جس پہ ایک نیا تنازع شروع ہو گیا ہے اس پہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں پورے ملک میں کئی جگہوں پہ. ان ایف آئی آرز کے بارے میں کوئی بات وہاں پہ کوئی تشویش کوئی کنسرن کوئی سوچ ہے بشرا بی بی یا ان کے ارد گرد جو حلقہ ہے اس میں؟ دیکھیں ابصار صاحب یہ صوبہ جو ہے نا یہ اس وقت 4-5 مختلف بڑے ایشوز میں تقسیم ہے. ایک تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو فکر ہے اپنی 24 نومبر کی, وہ اس میں انگیج ہیں, وہ اپنی حلقوں کے اندر پھر رہے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ جو پراسرار خاموشی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے کہ اس بار خاموشی اختیار کی جائے, کچھ لوگوں کو پہلے بھیج دیا جائے. اور یہاں پہ تو یہ بھی بات ہو رہی کچھ لوگ پہلے سے ہی چلے گئے ہیں, لیکن کتنے لوگ گئے ہیں اتنے زیادہ لوگ تو نہیں جا سکے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آپ کو معلوم ہے ہمارا جنوبی اضلاع, وہ جنوبی اضلاع جس کے وزیر اعلیٰ کا تعلق ڈریس مل خان سے ہے, گورنر صاحب کا تعلق ڈریس مل خان سے ہے, ٹانک, اس کے ساتھ لکی مروت, اس کے بعد اب کرم, اور باقی تمام اضلاع جو ہیں اس وقت انہیں آگ پکڑی ہوئی ہے. وہاں پہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, ان کے حلقوں میں لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں بات کریں. عام لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس وقت ان کو کلیئرٹی دینے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی کہ ان کو بتا دے کہ یہ دیکھیں ہم نے امن و امان کے حوالے سے اپنی ذمہ داری بھی پوری کر لی ہے اور یہ ہم اپنی بہت شکریہ محمود جان بابر ساتھ کرنے کا. اور صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی, لوگوں میں تشویش ہے کرم ایجنسی کے حوالے سے, بنو کے حوالے سے, ٹانک کے حوالے سے, ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے, اور لکی مروت میں جہاں پہ دہشت گردی کے بے انتہا واقعات ہو رہے ہیں. لیکن حکومت مصروف ہے احتجاج میں وفاق کے خلاف.